اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الشیطان للانسان عدو مبین صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم فرقان مجید اللہ کی واحد کتاب ہے جو سراسر ہدایت ہے اور قیامت تک آنے والی انسانیت کو ہدایت بخشتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ شیطان انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے۔ شیطان انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے۔ دشمن سے حفاظت ضروری ہے اور سب سے بڑا دشمن انسان کا شیطان ہے۔ دعا بھی ہے اللہ شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ شیطان انسان کے لیے زہر قاتل ہے، یعنی انسان جو ہے یہ نسیان سے نکلا ہے، بھول جاتا ہے۔ شیطان کی حتی الوسع یہ کوشش ہے کہ میں سارے بندوں کو اللہ کی جہنم میں لے کر جاؤں۔ جب اللہ نے اسے رجیم کہا، اسے اللہ نے لعنت کا توق اس کے گلے میں ڈال کر زمین پر بھیج دیا، تو اس نے اللہ کے سامنے قسم کھائی۔ اس نے کہا اے اللہ، تیری ہی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں پوری کوشش کروں گا، میں کسی بندے کو جو ہے وہ راہ راست پہ نہیں آنے دوں گا۔ میرے اللہ نے بھی قسم کھائی۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، جو بندہ گناہ کر کے میرے دروازے پہ آ کے جھک جائے گا، معافی طلب کر لے گا، میں فوراً اسے معاف کر کے جنت دے دوں گا۔ تو شیطان کے ہتھ کنڈے بہت زیادہ ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں۔ سیدنا یحییٰ علیہ السلام نے ایک دن دیکھا شیطان اپنے پورے جسم پر دنیا کی ساری لذات، ساری نعمتوں کو سجا کے مختلف طریقوں سے جا رہا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے شیطان کو کہا کہ او شیطان، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ بندوں کو پھنسانے کے لیے دنیا کی لذات کو میں نے اپنے جسم پر سجا رکھا ہے۔ دنیا میری طرف راغب ہوتی ہے، میں ان سے پھنسا کر جہنم میں لے جاؤں گا۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا ان لذات میں سے کوئی میرے لیے بھی آپ نے چیز تیار کی ہے؟ اس نے کہا ہاں، آپ کے لیے بھی ایک چیز ہے۔ حالانکہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے لیے کیا چیز ہے؟ اس نے کہا کہ آپ جب پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں تو پھر جو پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہے اس کو میں اللہ کی صحیح طریقے سے عبادت نہیں کرنے دیتا، میں اس کو سست بنا دیتا ہوں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے۔ انہوں نے شیطان کو مخاطب ہو کے کہا ہے شیطان، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ آج کے بعد کبھی بھی میں پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاؤں گا۔ تو پیٹ بھر کے کھانا کھانا ویسے بھی انسانیت نہیں۔ پیٹ بھر کے کھانا کھانے سے انسان سست ہو جاتا ہے، اللہ کی عبادت صحیح طریقے سے کر نہیں سکتا، عبادت میں مزہ نہیں آتا۔ تو اس شیطان سے بچنا چاہیے۔ شیطان مختلف روپ میں انسان کو گمراہ کرنے کے لیے آتا ہے، مختلف روپ ہوتے ہیں اس کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شیاطین کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد سے باہر نکلے تو آگے دروازے پہ شیطان کھڑا ہے۔ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے شیطان، تو ادھر کیا کر رہا ہے مسجد کے دروازے کے آگے؟ اس نے کہا میں رب کے حکم سے آیا ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، آپ مجھ پر کوئی سوال کریں، میں آپ کو سوال کا جواب آپ کو دوں گا، کوئی مجھ پر سوال کرے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او شیطان، تو اللہ کے بندوں کو، میری امت کو نماز کیوں نہیں پڑھنے دیتا؟ اس میں کیوں رکاوٹ ڈالتا ہے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں جب بھی کوئی نماز کا ارادہ کرتا ہے، جب کوئی نماز پڑھنے کے لیے چلتا ہے تو مجھے سخت بخار ہو جاتا ہے۔ چونکہ میں بخار کی حالت میں ہوتا ہوں تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ جو بندے بڑی جلدی نماز پڑھتے ہیں، شیطان کہتا ہے جلدی جلدی کر لے، بس وہ اسی جلدی میں وہ کہتا ہے مجھے بہت بخار ہو جاتا ہے اور شدید قسم کے بخار میں مبتلا ہو جاتا ہوں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ بندہ جلدی نماز پڑھ کے یا فارغ ہو جائے یا نماز پڑھے ہی نہ۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوسرا سوال کیا، فرمایا کہ شیطان یہ بتا
کہ تو میری امت کو قرآن کریم پڑھنے سے کیوں روکتا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تمہاری امت قرآن کھول کے بیٹھ دیا تو میں سکے کی طرح پگھلنا شروع ہو جاتا ہوں۔ معلوم ہوا کہ قرآن کی تلاوت شیطان کو دور کرتی ہے، اور قرآن کی تلاوت شیطان سے دور رکھتی ہے اور رحمان کے قریب کرتی ہے۔ جب بندہ قرآن کی تلاوت کرنا شروع ہو جاتا ہے وہ اللہ کی رحمت میں ہوتا ہے اور شیاطین سے بچ جاتا ہے۔ کثرت سے قرآن پڑھنا چاہیے۔ مسجدیں بھری ہوتی ہیں، نماز ہوتی ہے، جو ہی نمازی بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں، ایک بھی نمازی قرآن پاک بیٹھ کر پڑھنے والا نظر نہیں آتا۔ پہلے زمانے میں ہم بچپن میں دیکھتے تھے جو نمازی مسجد میں بوڑھے نمازی اور جوان نمازی مسجد میں نماز کے لیے آتے تھے تو وہ نماز کے فوراً بعد قرآن لے کر کوئی آدھا گھنٹہ پڑھ رہا ہے خدا کا قرآن، کوئی 1 گھنٹہ پڑھ رہا ہے، کوئی 2 گھنٹے پڑھ رہا ہے، کوئی 1 سپارہ پڑھ رہا ہے، کوئی نصف سپارہ پڑھ رہا ہے، کوئی سورہ یاسین پڑھ رہا ہے۔ مسجد گونجتی تھی نمازیوں کی آواز سے، قرآن کی آواز سے۔ آج پتہ نہیں دنیا کو کیا ہو گیا ہے، نیٹ کا زمانہ آ گیا ہے، بس موبائل پہ موبائل چلائی جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا سوال کیا کہ شیطان تو میری امت کے جو بندے ہیں ان کو جہاد سے کیوں روکتا ہے؟ تو اس نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب بندہ جہاد کرنے کے لیے اس کا ابھی ارادہ ہی کرتا ہے، جہاد کرنے کے نکل جاتا ہے، تو مجھے بہت زیادہ کوفت ہوتی ہے، میرے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں، اور جب تک وہ مجاہد لڑتا رہتا ہے میرے پاؤں میں بیڑیاں رہتی ہیں، جب وہ واپس آتا ہے تو میرے پاؤں سے بیڑیوں کو کھولا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھا سوال کیا کہ یہ بتا میری امت کو صدقہ اور خیرات کرنے سے کیوں روکتا ہے؟ تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں ان کو اس لیے روکتا ہوں کہ جب وہ صدقہ خیرات کا ارادہ ہی کرتے ہیں تو میرے سر کے اوپر آرا چلنا شروع ہو جاتا ہے، جس سے میں ایسے ہوتا ہے جیسے میں ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی فقیر مانگنے کے لیے آ جائے، جیب میں پیسے بھی ہوتے ہیں، دل نہیں چاہتا دینے کو، بازار میں چلا جائیں، زیادہ سے زیادہ ہم کیا دیں گے، 10 روپے دیں گے، 20 روپے دیں گے۔ تو یہ میں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صدقہ و خیرات جو ہے وہ شیطان کو بھی دور کرتا ہے، رحمان کے قریب کرتا ہے، انسان بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صدقہ و خیرات کرنے کو زیادہ ترجیح دی ہے کہ میری امت زیادہ صدقہ کیا کرو، اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آنے والی بیماریاں بھی صدقے سے دور ہو جاتی ہیں، پریشانیاں صدقے سے دور ہو جاتی ہیں۔ بندے کو روزانہ صدقہ دینا چاہیے اور دل کھول کے صدقہ دینا چاہیے۔ قسم اٹھاتا ہوں کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، صدقہ خیرات دینے سے انسان کا مال بڑھتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صدقہ فطرانہ جو ہے، فطرانے کا مال جمع کرنے کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اس کی حفاظت کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ڈیوٹی انہیں مقرر فرمایا کہ یہ مال ہے، اس کی آپ نے حفاظت کرنی ہے۔ رات کا وقت تھا، رات آ گئی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے۔ رات کے کسی پہر میں ایک آدمی آیا، اس نے آ کے مال چوری کرنا شروع کر دیا۔ جب مال چوری کرنا شروع کر دیا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے پکڑ لیا، کہا کہ یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں غریب آدمی ہوں، مجھے چھوڑ دو، میرا زیادہ کنبہ ہے، میں غریب ہوں، میرے پاس مال نہیں ہے۔ انہوں نے رحم دل کے ساتھ چھوڑ دیا۔ صبح کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور نے فرمایا ابو ہریرہ وہ رات والا کیا مسئلہ بنا؟ انہوں نے سارا واقعہ بیان کیا۔ حضور نے فرمایا آج وہ پھر آئے گا چور۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں دیکھتا رہا، چور رات کو پھر آیا، اس نے پھر چوری کرنے کی کوشش کی، مال چرایا، میں نے اسے پھر پکڑ لیا، تو اس نے پھر اہل و عیال کا بہانہ لگا کر اپنی جان کو چھڑا لیا۔ پھر میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا بنا؟ میں نے سارا واقعہ عرض کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تیسری رات وہ پھر آئے گا، وہ بڑا چالاک ہے چور۔ تو تیسری رات کہنے لگے، میں انتظار کرنے لگا، آدھی رات کا وقت ہوا
تو وہ چور پھر آ گیا، میں نے اسے پکڑ کے باندھ دیا۔ تو میں نے کہا اب تو میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تجھے لے کر جاؤں گا، تیرے ہاتھ کٹے جائیں گے۔ اس نے کہا خدا کا واسطہ دیتا ہوں مجھے چھوڑ دے، میں تجھے ایک دعا سکھاتا ہوں، وہ بڑی جامع دعا ہے، وہ سیکھ لے تو مجھے چھوڑ دے۔ انہوں نے کہا کہ سکھاؤ، کیا دعا ہے؟ شیطان نے کہا کہ تم جب بھی رات کو سونے کا ارادہ کرو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، جو بندہ آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کا مال بھی محفوظ ہو جاتا ہے، اس کی جان بھی محفوظ ہو جاتی ہے۔ انہوں نے اس کو تیسری رات بھی چھوڑ دیا۔ جب تیسری دفعہ اس نے ایسا کیا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں، تو سارا واقعہ بیان کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ وہ بڑا ہی جھوٹا چور تھا، ہے تو جھوٹا تھا لیکن بات سچی کر گیا ہے، وہ ہے تو شیطان تھا جو تیرے پاس آیا، تینوں دن شیطان تیرے پاس آتا رہا، لیکن تجھے نسخہ بڑا اچھا دے کر گیا ہے، وہ آیت الکرسی والا وہ سچ بول کے گیا ہے، لیکن ہے وہ مردود ہے پرلے درجے کا جھوٹا ہے، تو بات سچی کر گیا ہے، آج تجھے نسخہ بتا کے گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آیت الکرسی ہر فرض نماز کے بعد پڑھتا ہے، بس 2 قدم ہے، ایک قدم اس کا دنیا میں ہے، آیت الکرسی پڑھنے والا جو ہی وفات پائے گا دوسرا قدم اس کا جنت میں پہنچ جائے گا۔ رات کو سوتے وقت جو بندہ آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ اس کے مال کو بھی محفوظ کر دیتے ہیں، اللہ پاک اس کی جان کو بھی محفوظ کر دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔